بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ ایک وعظ و نصیحت ہے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنی شہادت سے چند لمحے پہلے، جب جیسے آپ مصائب سنتے رہتے ہیں، وہ آپ کے جگر کے ٹکڑے جو ہے وہ طشت میں جو ہے نا وہ گر چکے تھے خون کے ساتھ، اس کے بعد کی یہ جو ہے نا وہ وعظ و نصیحت ہے۔ یہ آپ نے وعظ و نصیحت کی ہے جنادہ بن ابی امیہ سے۔ جنادہ کہتے ہیں دخلت علی الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں گیا، فی مرضہ الذی توفی فیہ، اس بیماری کی حالت میں، ظاہر ہے یہ عام طبی بیماری نہیں تھی، وہی زہر کا اثر آپ پر ہو چکا تھا، اور وبین یدیہ طست یغضب علیہ الدم، اور آپ کے سامنے وہ ایک طست پڑا ہوا تھا کہ جس میں جو ہے نا وہ آپ خون کی الٹیاں کر رہے تھے، اور یخرج کبدہ قطعۃ من السم الذی، اور وہ آپ کا جگر اس زہر کی وجہ سے جو آپ کو دی گئی تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اس طشت میں گر چکے تھے۔ فقلت یا مولایا ما لک لا تعالج نفسک، مولا یہ آپ اپنا علاج کیوں نہیں کرا رہے؟ تو آپ نے فرمایا یا عبداللہ بماذا اعالج الموت، میں موت کا کس دوائی کے ذریعے جو ہے نا میں علاج کروں، یعنی موت کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے۔ فقلت، یہ جنادہ کہتے ہیں میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کی۔ اس کے بعد ثم التفت الیہ، اس کے بعد امام علیہ السلام کتنا حساس موقع ہے، میری طرف متوجہ ہوئے امام علیہ السلام، فقال واللہ لقد عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول خدا نے ہم سے یہ عہد کیا ہے، ہمیں یہ بتایا ہوا ہے، ان ھذا الامر، یہ جو امامت کا معاملہ ہے، رسول خدا کے بعد جو اس الہی عہدہ یا منصب کا معاملہ ہے، یملکہ 12 اماما من ولد علی و فاطمہ، یہ جو ہے نا یہ آن حضرت کے بعد یہ 12 اماموں کے جو ہے نا وہ کے پاس ہوگی یہ امامت یا یہ اس کا عہدہ، جو کہ امیر المومنین اور جناب فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے ان کا سلسلہ چلے گا۔ اور پھر فرمایا اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تمہیں ما منا الا مسموم او مقتول، ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے جائے گا یا گیا ہے یا قتل کے ذریعے یا زہر کے ذریعے یا تلوار سے شہید کیا گیا ہے، جیسے امیر المومنین اور امام حسین کو، یا زہر سے، باقی تمام ائمہ معصومین 11 امام تک کسی کو بنی امیہ کے دور میں اور کسی کو بنی عباس کے دور میں زہر دے کے شہید کیا گیا ہے۔ ثم رفعت الطست، اس کے بعد یہ طشت جو سامنے لایا گیا تھا اس کو اٹھایا گیا، پھر امام علیہ السلام نے گریہ فرمایا، قال فقلت عذنی یا ابن رسول اللہ، مولا یعنی اس حساس موقع میں اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ کی حالت اگر اجازت دیتی ہے تو مجھے کوئی وعظ و نصیحت فرمائیں۔ قال نعم، ہاں ضرور کروں گا۔ یہاں سے آپ نے وصیت شروع کی، اور یہ میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، اگر کوئی قرآن کی آیت رسول خدا پر نازل ہوتی ہے اور اس میں کسی حکم کو بیان کیا جاتا ہے، بظاہر رسول خدا مخاطب ہوتے ہیں،
لیکن وہ حکم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے اپنے دونوں شہزادے حسن اور حسین کی وصیت کی ہے، تو قیامت تک آنے والے آپ کے ماننے اور چاہنے والوں کے لیے ہیں۔ بظاہر یہ جو ہے نا وہ جنادہ بن ابی امیہ ہے، لیکن یہ وصیت ہم سب کے لیے ہے۔ فرمایا نعم استعد لسفرک وحصل زادک قبل حلول اجلک، اپنے اس طولانی سفر کی تیاری کر اور جو ہے نا وہ روانگی کی تاریخ آنے سے پہلے زاد راہ کو تیار کرو۔ یہ جو طولانی سفر ہے نا اس کے لیے زاد راہ سفر خرچ جو ہے اس کو وہ تیار کرو۔ وَعْلَمْ أَنَّكَ تَطْلُبُ الدُّنْيَا، اور یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تو دنیا کی تلاش میں ہے، تو دنیا کو طلب کر رہا ہے، تو طالب دنیا ہے۔ وَالْمَوْتُ يَطْلُبُكَ، اور موت تیری تلاش میں ہے۔ وَلَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جو دن ابھی نہیں آیا اس کا بوجھ آج کے دن پر مت ڈال۔ ٹھیک ہے جی، آج کے دن کے بارے میں سوچو۔ وَلَا تَحْمِلْ أَنْتَ فِيهِ وَعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَكْسِبُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا فَوْقَ قُوتِكَ إِلَّا كُنْتَ فِيهِ خَازِرًا لِغَيْرِكَ، جو کچھ تو کماتا ہے نا نوکری کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، کارخانوں کے ذریعے، یہ اس میں تیری ضروریات زندگی سے جو زائد ہے اس میں تو دوسروں کے اموال کا امین ہے۔ یہ خزانہ ہے یا دوسروں کی امانت ہے تیرے پاس، ہاں تیرا وہی کچھ ہے جو تیری ضروریات زندگی کے لیے کافی ہے، باقی جو ہے نا وہ الا خازنا لغیرک، دوسروں کا خزانہ ہے کہ جو تیرے پاس امانت ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ فِي حَلَالِهَا حساب، جو مال دنیا کی تو کماتا ہے نا اگر حلال ہے، نوکری بھی حلال ہے، اس نوکری کے دوران تو کوئی گڑبڑ بھی نہیں کرتا، رشوت بھی نہیں لیتا، ڈیوٹی بھی جو ہے نا وہ صحیح دیتا ہے۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے اور اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں دیتا 2 گھنٹے پہلے چلا آتا ہے، یہ فتویٰ ہے آغا سیستانی کا، اس 2 گھنٹے کی تنخواہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے اور وہ محکمہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ نوکری جائز نہ ہو، تو اس میں حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہوگا جی ہاں۔ اور وفی حرامها عقاب، اور اگر 100% حرام کی کمائی ہے پھر اس میں عقاب ہے۔ وفی شبہات عتاب، اور مشکوک آمدنی ہے اس میں سرزنش ہے۔ حلال میں حساب کتاب ہے، حرام میں عقاب اور سزا ہے، مشکوک مال میں وہ عتاب اور جو ہے نا وہ سرزنش ہے۔ فَأَنزِلِ الدُّنْيَا بِمَنزِلَةِ الْمَيْتَةِ، دنیا کو مردار سمجھو۔ یہ مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی ناجائز کام کرنا پڑے نا، اس کے لیے مثال دیتے ہیں مردار کا گوشت کھانے سے۔ اگر آپ ایک صحرا میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس سفر خرچہ ختم ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ کھانے پینے کا چنے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، کوئی کھجوریں تھی وہ بھی ختم ہو گئے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، شدید بھوک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مزید کچھ وقت تک مجھے کھانے پینے کا نہ ملا میری جان کو جو ہے نا خطرہ ہوگا، اور قریب میں کوئی مردار پڑا ہے کہ جس سے پرندے یا وہاں درندے گوشت جو ہے نا نوچ کے کھا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے ایک آدھ بوٹی کھانے کی اجازت ہے جس سے موت کا خطرہ ٹل جائے، پیٹ بھر کے نہیں کھانا، 1 بوٹی سے جان بچتی ہے، 2 بوٹی سے جان بچتی ہے، اس کو کہتے ہیں عقل میتا، عقل میتا۔ دنیا کو مردار سمجھو جی ہاں، اور جی ہاں مردار سمجھو جی ہاں، خود منہا ما یکفیک، اس میں سے اتنا حاصل کرو جو تیرے لیے کافی ہو ضروریات زندگی کے لیے۔ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا، اگر حلال تھا اور تم نے جو ہے نا وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ ہڑپ نہیں کیا اور اپنی ضرورت کے مطابق لیا ہے،
تو زاہد کہلائے گا، زاہد۔ جائز لباس، جائز کھانا بھی نہ کھائے اس کو زاہد وہ کہتے ہیں جیسے امیر المومنین علیہ السلام کہ وہ گندم کی روٹی کھانا کو امیر المومنین کے لیے ناجائز تو نہیں تھا، اب ریشم کی قیمت کا لباس پہننا یہ علی کے لیے کوئی ناجائز نہیں تھا، لیکن حلال ہونے کے باوجود اگر نہیں کھائے گا تو جو ہے نا وہ زاہدوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وقت زہید فی ہے وہ انکان حرامن، اگر حرام تھا اور تو نے ضرورت کے مطابق نہیں لیا تو اس میں کوئی جو ہے نا وہ انکان حرامن لم یکن فیہ وزرن، ایسا ہوگا جیسے کہ تو نے میت میں سے ضرورت کی بوٹیاں کھائی ہیں، اور اگر حرام ہوگا بھی تو معمولی ہوگا۔ وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا۔ یہ بڑا جو ہے نا وہ معنی خیز مطلب ہے، تو دنیا کے لیے اس طرح کام کر جیسے تجھے بتایا گیا ہو کہ تم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تجھے بتایا گیا ہو کہ کل تم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اعمل دنیا کا کأنکا تعیش ابدا، یا کوئی دنیا کا کوئی کام ہے نا اس میں تجھے جلدی نہیں ہونی چاہیے، خیر ہے بھائی کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ہفتے کے بعد کریں گے، لیکن آخرت کے معاملے میں اگر آپ کی صبح کی نماز رہ گئی ہے، ماہ رمضان کے روزے آپ سے چھوٹ گئے ہیں، یوں سمجھو کہ آپ کو خبر دی گئی ہے کل آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، لہٰذا پہلی فرصت میں بغیر کسی تاخیر کے حق اللہ آپ کے ذمہ ہو، یہ حق جو ہے نا وہ انجام دو۔ مال دنیا کمانے کے معاملے میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقوق اللہ اور حقوق الناس کی ادائیگی کے سلسلے میں اس طرح جلدی سے کام کرو جیسے جو ہے نا وہی ہو گئی ہو آپ کے اوپر کی کل جو ہے نا وہ اسرائیل آپ کی خدمت میں پہنچنے والے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرَةٍ، بغیر کسی خاندان قبیلے کے اگر آپ معاشرے میں باعزت رہنا چاہتے ہیں، اور جی آپ وَهَيْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ، آپ کے پاس کوئی اقتدار بھی نہ ہو، حکمران بھی نہ ہو، اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں پر میرا رعب ہو، جی تو اس کے لیے ایک نسخہ تمہیں بتاتا ہوں، فَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَتِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَتِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کے اس کی اطاعت کی عزت میں آ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، بے شک تیرا کوئی خاندان نہ ہو، جی لوگ تیری عزت کریں گے، اور بے شک تمہارا جو ہے نا تمہارے پاس کوئی اقتدار نہ ہو، جی لوگوں پر تمہارا رعب ہوگا۔ اسی لیے غالباً امیر المومنین کا کلام ہے کہ من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اللہ ساری دنیا کو اسے ڈراتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ سب سے ڈرتا ہے۔ یہ باپ بیٹے کے کلام کا جو ہے نا تقریباً مطلب ہے ایک نکلتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔